الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حاضرین و ناظرین کو عظمت رمضان ٹرانسمیشن میں ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہماری عظمت رمضان ٹرانسمیشن میں تلاوت کے لیے قاری القرہ فخر القرہ جناب حافظ ضمیر الحسن صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جناب ہمارے شہر کی بہت معروف شخصیت جناب قاری محمد افضل قادری جلال پور جٹا سے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ نعت کے لیے بہت ہی خوبصورت آواز جناب محمد حبیب نقشبندی صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے خصوصی مہمان جناب پیر طریقت رہبر شریعت جلال پور جٹا کی بہت عظیم شخصیت ہیں، بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر قاری رحیق احمد رضا نقشبندی المعروف مرشد سرکار آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ مرشد سرکار جلال پور جٹا گجرات۔ آپ تشریف لائیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ان کی باتوں سے بھی ہم مستفید ہوں گے اور دعائیں بھی حاصل کریں گے۔ اب بلا تمہید عظمت رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب قاری القرہ فخر القرہ جناب قاری ضمیر الحسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي،
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے جناب قاری ضمیر الحسن قادری صاحب. تمام ناظرین و حاضرین کو، دیکھنے والوں کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا کلام سن کر دل کو سکون پہنچا ہوگا. میں بلا تمہید عظمت رمضان ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتا ہوں کہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں ہمارا خدا نہ کرے. بلا تمہید میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں جناب محمد حبیب نقش بندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زندگی مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری دیکھ کر خود بری دل نے کہا یہ فوراً کس نے تصویر مدینے کی بنائی ساری کس نے تصویر مدینے کی بنائی ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری.
کو رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری عمر پر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا کیونکہ بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نعت رسول مقبول سنا رہے تھے ہم کو محمد حبیب نقشبندی صاحب۔ یہ کہہ رہے تھے کہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری۔ میں آج کے خصوصی مہمان جناب قاری محمد افضل قادری صاحب کی جانب سے بڑھنے سے پہلے پیر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مفسدات روزہ، یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں قضا یا کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت آپ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اسباب کی وجہ سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا بعض صورتوں کی وجہ سے قضا ہوتا ہے یا اس میں کفارہ آتا ہے، وہ چند چیزیں ہیں۔ مثلاً بندہ روزے کی حالت میں جمع کرے، تو جب روزے کی حالت میں بندہ جمع کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب روزہ ٹوٹتا ہے تو اب اس کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اور دوسری بات جو روزے کو فاسد کرتی ہے، وہ بندہ وضو کرے، اور وضو کے درمیان جب بندہ کلی کرتا ہے تو اس طرح اپنے حلق میں پانی کو پہنچائے کہ پانی گلے کے اندر اتر جائے، اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانے ایسے چڑھائے کہ وہ دماغ تک پہنچ جائے، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہوتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی قضا اس میں لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز روزے کو
فاسد کرتی ہے، جس پر قضا لازم آتی ہے، وہ ہے ناک یا گلے میں بندہ دوا ڈالے، دارو ڈالے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں بندے نے کان میں دوا ڈال لی ہے، اب اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور روزے کی قضا اس پہ لازم آئے گی۔ اب اس کو روزہ دوبارہ دہرانا پڑے گا، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور چوتھی بات جو روزے کو فاسد کرتی ہے، جو روزے کو قضا کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ گمان کر لے، بندہ سحری کر رہا ہے، اب بندہ گمان کرے کہ ابھی وقت بہت ہے اور کھاتا پیتا رہے۔ جب بندہ کھاتا پیتا رہے اور ادھر ٹائم ختم ہو چکا ہو، تو جب بندہ ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی بندہ کھاتا رہے، پیتا رہے، آج کل ہمارا جو معاشرے میں ایک رواج ہے کہ جب تک اذان نہ ہو اس وقت تک بندہ کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، تو اذان کا وقت اور ہے اور سحری کا وقت اور ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ افطاری کا وقت ہوتا ہے تو بندہ یہ گمان کرے کہ اب وقت ہو گیا ہے، اب اس نے روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا، ابھی وقت نہیں تھا لیکن اس نے روزہ وقت ہوتے ہی افطاری سے پہلے ہی اس نے روزہ افطار کر لیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ روزے کو قضا کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں جو عمل روزے کو فاسد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں سے خون نکلے اور وہ حلق میں اتر جائے، دانتوں سے خون نکلے اور حلق میں اترے اور اس کا مزہ، اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ جب حلق میں اس کا ذائقہ اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوگا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اب اس کو لازم ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ یہ اس جو سوال تھا کہ روزے کے مفسدات جو ہیں وہ کیا ہیں، یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہوتا ہے، اور یا وہ چیزیں یا وہ صورتیں جن کی وجہ سے روزہ بندے کو قضا کرنا پڑتا ہے، یا بندے کو روزہ دہرانا پڑتا ہے، یا اس کا کفارہ یہ لازم آتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے سنا پیر صاحب فرما رہے تھے کہ جن جن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا قضا کرنے کی صورتیں اس میں میسر آتی ہیں، تو اب میں بلا تمہید نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں جناب قاری محمد افضل قادری صاحب کو کہ وہ ہمارے حاضرین و ناظرین کو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں۔ جناب قاری محمد افضل قادری۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ اور بڑے قابل توجہ شعر ہے کہ جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی،
جنتا چ جاوے گی سواری آپ دی جنتا چ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جھیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جھیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے چھوٹے چھوٹے بال ہون گے سیداں دے چھوٹے چھوٹے بال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے کہ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہم ہی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے۔ بلا تمہید میں اگلے سنہان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری لگوائیں۔ جناب محمد حبیب نقشبندی صاحب۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے محبوب
نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے اور ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اور تو جاگے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے تو دو چار قدم عرش بری ہے دل گریاں گناہ اور نظر سوئے مدینہ
تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بول رہے تھے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش بری ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، جس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے۔ بلا تمہید عظمت رمضان ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سنہان مصطفیٰ جناب قاری محمد افضل قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ حال دل کس کو سنائے یا رسول اللہ، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو، اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل
کو بڑا ہی پیارا شعر ہے، قابل توجہ کہ اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو، اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بھائی محمد افضل قادری کلام پیش کر رہے تھے کہ حال دل کس کو سنائیں، آقا جی آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آقا جی آپ کے ہوتے ہوئے۔ اب میں عظمت رمضان ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں اور آخری سوال کر کے انشاءاللہ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پیر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے بارے میں آپ وضاحت فرما دیں، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر بندہ کچھ کھا لے پی لے، یا بھول کر بندہ بھول جائے بھئی میرا روزہ ہے، اجماع کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کھانے پینے سے اور اجماع کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر نہیں، اگر بھول گیا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دھواں یا غبار، چاہے وہ غبار چکی وغیرہ کو ہو یا گاڑیوں کا دھواں وغیرہ ہو، تو ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگربتی آج کل ہم جو جلاتے ہیں اس کے دھوئیں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ دھوئیں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو گاڑیوں کا گرد و غبار ہوتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگربتی وغیرہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو تیل لگایا جاتا ہے، تیل لگانے سے، خوشبو لگانے سے، سرما لگانے سے، مسواک کرنے سے، اور بندہ کبھی کسی محفل میں بیٹھا ہو تو جو تھوک ہے، بندہ اپنی تھوک جو ہے وہ نگل جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بندہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی دے، چغلی کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، اس طرح کے جو گناہ ہیں، اس طرح کے گناہوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، مگر جو روزے کی برکات ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔
اور پانچویں جو چیز ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بلغم والی بندہ کہہ کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پیر صاحب میرا ایک اور سوال ہے کہ روزے کا کفارہ، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ روزے کا کفارہ، آپ اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ ہاں یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کا کفارہ 3 طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے، 3 طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ بندہ ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، بندے کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، تو پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلسل 60 روزے رکھے، یعنی 2 ماہ کے وہ روزے رکھے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے، بندہ 2 ماہ بھی مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تو یہ روزے کا کفارہ ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ سن رہے تھے کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے کا کفارہ بھی پیر صاحب نے بتا دیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں اپنے حاضرین اور ناظرین سے عظمت رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ ہر شام 6 بجے عظمت رمضان ٹرانسمیشن براہ راست فیس بک، یوٹیوب، تمام پلیٹ فارم سے آپ کو دکھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔